اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کی خاص رحمت اور فضل و کرم سے ہمارا جو سورۃ البقرہ کی ترجمے اور تفسیر کی کلاس ہے وہ جاری و ساری ہے انشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 79 اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَوَيْلٌ پس خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یکتبون لکھتے ہیں الکتاب کتاب بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ تاکہ وہ اس سے حاصل کرے ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت۔ فویل لہم پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، مما کتبت جو لکھا انہوں نے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم اور بربادی ہے ان کے لیے، مما یکسبون جو وہ کماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی اللہ پاک نے یہودیوں ہی کے بارے میں جو ہے وہ آیات مبارکہ نازل فرمائی ہیں اور انہی کا طرز عمل جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب اصل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے فرماتے ہیں کہ تورات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے کھول کھول کر بیان فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ مبارک ہے وہ ایسا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ مبارک ہے وہ ایسا ہوگا، قد و قامت ایسا ہوگا، ہر چیز جو ہے وہ اللہ پاک نے کھول کر بیان فرما دی۔ تو یہودی چونکہ تورات سب اس کے عالم تو نہیں تھے، سب اس کو نہیں جانتے تھے، تو جو ان کے علماء کرام تھے ان کا یہ طرز عمل تھا۔ کل بھی میں نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ دوسروں کو غلط مسئلے بتا کر، جو ان کے علماء اور بڑے بڑے لوگ تھے تو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو جانتے بوجھتے ہیں لیکن پھر اپنی طرف سے اس میں تحریف کر لیتے ہیں۔ پھر کیا، ایک تو اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک تو غلط کام کیا اور اوپر سے اللہ کی طرف اس کو منسوب کر دیا تاکہ لوگ جو ہے اس کو مان لیں۔ ہمارا بھی یہی طرز عمل ہے، ہم بھی جو بات ہوتی ہے، جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے، بنا تحقیق کیے، بنا اس کو جانے، بنا اس کو سمجھے کہ آیا ایسا، ہم اس کے تحقیق میں ہی نہیں پڑھتے۔ ہم تو قرآن حدیث کے ساتھ بھی ہمارا یہی جو ہے وہ طرز عمل ہے اور قرآن کے ساتھ بھی ہمارا یہی طرز عمل ہے۔ کسی نے کہہ دیا، اچھی بات بتا دی، بھئی اچھا فلاں بندے نے یہ بات بتائی ہے، اور بنا اس کو دیکھے، جانچے، پڑھے، تحقیق کیے جو ہے ہم اس پر آمنا و صدقنا کہہ کر ایمان لے آتے ہیں، چاہے وہ ہمارے جذبات سے کھیل رہا ہو۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کیوں یہ سب کرتے تھے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ وہ اس سے کم قیمت حاصل کرے۔ کم قیمت سے مراد ہے کہ اللہ نے تو ان کے لیے اجر عظیم رکھا کہ قرآن کا علم حاصل کریں گے، قرآن کو سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، دنیا میں بھی دوں گا، آخرت میں جنت دوں گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ اپنی طرف سے مسائل جو ہے وہ لوگوں کو بتا کر، لوگوں کو اس میں تعریف کر کے، تو باتیں بتا کر تو اپنے لیے ایک اچھی چیز کو کھو دیا۔ یعنی کہ اللہ کسی سے اگر ہم پیسے لے کر مسئلہ بتا دیں تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے تو تمہارے لیے شاندار جنت جو ہے وہ تعمیر کی ہوئی ہے، شاندار تمہارے لیے آخرت رکھی ہوئی ہے، لیکن تم اپنے ایمان کو بیچو گے، اپنے جو ہے علم جو اللہ نے تمہیں دیا اس کا تم غلط استعمال کرو گے، تو پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم نے گھاٹے کا سودا کیا۔ تو ہمارے ہاں بھی یہی یہودیوں کا جو طرز عمل ہے
آج نظر اٹھا کے دیکھ لیں ہمارے کتنے علماء کرام جو ہے وہ ہمیں صحیح بات بتاتے ہیں، بٹے ہوئے ہیں، بریلویوں دیوبندیوں کو اچھا نہیں جانتے، دیوبندی بریلویوں کو گالیاں نکالتے ہیں، اہل تشیع کو گالیاں نکالتے ہیں، فرقے بازی ہے اور تفرقات میں بٹے ہوئے ہیں. جو ایک بندہ ایک مسئلہ بتاتا ہے، دوسرا بالکل ایسے لگتا ہے یہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ کسی اور کتاب پر ایمان لاتا ہے، اس کے اپنے ہی مسائل اتنے زیادہ ہیں. ہر مکتب فکر کا جو مالک ہے وہ اپنے حساب سے قرآن مجید کی تشریح اور توضیح کرتے ہیں. ظاہر ہے سب تو ٹھیک نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ نئے آنے والے جو لوگ ہیں وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کس پر ایمان لائیں. میں نے ایک دفعہ ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک نو مسلم تھا، تو وہ کہتے میں پریشان ہو گیا ہوں کہ میں کیا بنوں، میں بریلوی بنوں، میں دیوبندی بنوں، میں اہل تشیع بنوں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا بنوں. تو خدا کے لیے مسلمان جو ہے انہیں چاہیے کہ یہ تفرقے بازیاں ان کو چھوڑے اور اللہ کی جو کتاب ہے، جو اللہ نے کتاب لکھی ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھے. آپ یقین کریں کہ اتنے لوگ مسلمان لوگوں کی تبلیغ سے نہیں ہوئے جتنے لوگ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے سے ہوئے ہیں. سمجھ کر پڑھیں، اس کو دیکھیں کہ اس میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا احکامات جو ہے وہ دیے ہیں، ہمیں کیسے اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے. آپ ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیں. یہ خدا کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. اللہ پاک کہتے ہیں میں نے اس کو آسان کر دیا ہے، آسان ہے پڑھنے والوں کے لیے. ہاں بہت مشکل مسائل جو جن کو اللہ پاک نے ذہن دیا ہوا ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ بڑے بڑے مسائل بھی نکالتے ہیں، لیکن ایک عام ذہن کا بندہ جو ہے، ترجمے بڑے بڑے آسان مارکیٹ میں دستیاب ہے، کوئی سی بھی کتاب لے کر جو ہے وہ آپ اس کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ سیکھیں. ایک دفعہ گیٹ تھرو تو کریں، گزرے تو صحیح، اور مسلمان بنے. خود کو مت کہیں کہ ہم بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم فلانے ہیں، ہم ڈمکانے ہیں. نہیں، ہم صرف مسلمان ہیں. ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، اور ہم ایک ہیں. ہم صرف مسلمان ہیں. قیامت کے روز اللہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ جو ہے وہ کیا ہے، اللہ یہی پوچھیں گے کہ بھئی تم نے کتاب کو کیسے پڑھا. فرقے کے بارے میں تو اللہ کا سوال ہی نہیں ہے. تو جو سوال ہے اس کی پریپریشن کرے کہ کیا تم نے میری کتاب کو پڑھا، تم نے زندگی کو کیسے گزارا. تو جو سوال آنے ہیں ان کی تیاری کرے. جو آؤٹ آف دا سلیبس جو چیزیں ہیں نا ان کو پلیز آپ چھوڑ دیں خدا کے لیے. اور یہ جو یہودی جیسے کرتے تھے پیسے لے کے مسائل بتانے والے، خدا کے لیے اللہ پاک ہمارے علماء کو جو بہت اچھے اچھے لوگ ہیں ان کو بھی اللہ پاک ہدایت دے. جو لوگ ایسے طرز عمل جو یہودیوں کا سا ہے کہ وہ لوگوں کو غلط مسائل بتا کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی ایک فتنہ دجال ہے جو ہمارے اندر پنپ رہا ہے. سب سے بڑی بات جو میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں یہی ہے کہ یہ جو آج کل فیس بک کے عالم بنے ہوئے ہیں اور ان سے فیس بک پر، ٹک ٹاک پر اور جو چیزیں آتی ہیں ان کو اگر آپ نے فارورڈ کرنا ہے تو پہلے اس کی خدا کے لیے تحقیق کر لیا کرے کہ آیا قرآن میں اللہ پاک نے یہ بتایا ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے. جو حدیث ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے، کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا وہ ایسا ہی تھا. پھر آپ آگے فارورڈ کریں، پھر آپ کو ثواب ملے گا. جھوٹی بات کو آگے پہنچائیں گے تو وہ ایک تو جھوٹی بات ہے، دوسرا آپ کو پھیلانے کا الٹا گناہ ملے گا. اس لیے کوئی بھی چیز آگے فارورڈ کرنے سے پہلے اس کی خوب جانچ پڑتال کر دیا کریں اور پھر جو ہے وہ آپ اس کو آگے وائرل کریں. اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہے اس کار خیر میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو بتانے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.